مجھے شرم آئی مسلمان ہونے پر، اور پھر 10 مرتبہ شرم آئی مولوی ہونے پر کہ کاش میں یہ نہ ہوتا۔ میں اپنے گھر گیا، کہیں دور سے آیا کسی ملک کا وزٹ کر کے، تو ہم کاشتکار لوگ ہیں، ہم جانوروں گلے میں رکھتے ہیں، تو میری والدہ وہاں جانوروں کے گلے میں پھر رہی تھی، حالانکہ ملازم بھی تھے، لیکن میں وہاں پہنچا، اپنی ماں کی قدم بوسی کرنے لگا۔ تو وہاں چونکہ ان کے پاؤں پر وہ گوبر وغیرہ بھی لگا ہوا تھا، وہ گھٹا مٹی بھی، تو میں نے قدم بوسی کری، سر جھکایا، تو میری ماں نے مجھے جھٹک کر کہا کہ بیٹا یہ آلودہ پاؤں ہیں۔ تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہیں شرم آئی کہ میری پینڈو ماں، سادی ماں کو میرے رسول نے کتنی حرمت دے دی ہے کہ 7ویں آسمان پر چمکنے والی جنت کو ان کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ تو کیا میں مسلمان ہوں کہ میں رسول کی ماں کو کفر کی گالی دے رہا ہوں؟ پر جب اہل بیت کی حرمت پر ایمان لانا واجب ہے، تو جس پر ایمان لایا جاتا ہے اس کا بھی ترازو کیا جاتا ہے۔ اہل بیت اللہ کی حجتیں ہیں۔ یہ تو آپ کی یعنی اللہ سکتا ہے کہ آپ کی جذباتی بات نہیں، نصوص قرآن میں موجود ہے۔ کہاں پر ہے قرآن میں؟ فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، یہ حجت خدا بن کر آئے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کی قوت بن کر کون آیا ہے میدان میں؟ اقیم علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقنا والقنابل، سب سے پہلے حجت خدا بن کر جس نے لا الہ الا اللہ کے عقیدے کو طاقت دی، اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ اچھا، ہاں، اور قرآن نے اس بات کی توثیق کی ہے۔ نہیں، حضرت ابو طالب کے حوالے سے تو اہل سنت کا ایک نظریہ ہے نا، بخاری مسلم کے اندر روایت بھی ہے، کفر کے اوپر ان کی جو ہے وہ یہ نبوی دین نہیں ہے، یہ اموی دین ہے۔ اس بات پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ نالین کو تو چومتے ہیں، پیشانی پر لگاتے ہیں، حیرت ہے نالین کے ساتھ یہ رویہ اور والدین کے ساتھ یہ رویہ، توڑ ہے بنی امیہ کا۔ اچھا، رسول کے رشتوں کو ٹارگٹ کرو اور ان کو ڈیگریڈ کرو۔ یہ میں نے اس پر 3 جلد میں نے پوری تحقیق دے دی ہے۔ ملا علی قاری مرحوم نے تو اس پر باضابطہ کفر والدین پر باضابطہ کتاب لکھی ہے، اور اس کا مواخذہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فوراً دنیا میں ہی ان کو دے دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں قبر کے نیچے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کے رسول جانتا ہے۔ حال ہی میں ایک فتویٰ آیا اچھا، مفتی منیر الرحمان صاحب کی طرف سے کہ جو اہل البیت کے بارے میں اس انداز کا خیال رکھتا ہے یا یقین رکھتا ہے کہ یہ اہل بیت جو ہیں یہ سب سے افضل ہیں، تو وہ دال ہیں، مدل ہیں، گمراہ ہیں، ان کی طریقت مردود ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں، وہ خارج از اہل سنت ہیں۔ اچھا، تو جس وقت اس جبری تحکم کو میں نے فتوے کو دیکھا، اس کے بعد پھر میں نے اس کا مصدر علم تلاش کیا کہ ان کے فتوے کا جو مصدر علم ہے، ماخذ ہے، وہ کیا ہے۔ ہمارے اہل سنت کے ہاں ایک مسلمہ مذہب ہے، ہماری مذہبی قدروں میں سے ایک قدر ہے کہ ہم شیخین جو ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، ایون کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بھی افضل مانتے ہیں۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو اس کنٹیسٹ میں بطور نص نازل کیا گیا ہو۔ اچھا، یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں کوئی ایسا ایک لفظ بھی نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سب سے افضل ہے۔ ہاں، یعنی اصل میں ہوا یہ کہ اس مسئلے کا جو اس کی نفسیات ہیں وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے الگ سے تشخص دیا ہے اور منفرد دیا ہے، اور وہ منصوص ہے۔ تو جب محل کلام الہی میں ایسی کوئی دلالت نہیں، اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا قرآن، کسی مولانا صاحب پر نہیں ہوا۔ تو اب یہاں اس مسئلے میں، تفضیل کے مسئلے میں، صرف ایک صحابی نہیں، ایک جماعت ہے صحابہ کی، اور ان کے قائد حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، جنہوں نے یہ بھی کیا کہ ہے ہی نہیں، اجماع ہے ہی نہیں، وہ مولا کائنات علیہ السلام کی افضلیت کے نصاً قائل ہیں اور ان کی تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ کیا وہ صحابی نہیں ہیں؟ یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کا قول لے آتے ہیں، بھائی انہوں نے کہا کہ ہاں جی نحن نخیر علی عہد رسول اللہ۔ اب سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ عہد رسالت میں اجماع ہو ہی نہیں سکتا، یہ کہاں سے لے آئے ہیں اجماع؟ ٹھیک ہے، اور پھر جتنے بھی وہ روایات ہیں، اس نے زمانہ رسول اللہ، عہد رسول اللہ کا زمانہ آیا، نحن نخیر اصحاب النبی، یہ نص لفظ ہے۔ تو جب زمانہ رسالت میں اور قرآن کریم کی لغت میں بھی اہل بیت کا الگ سے منفرد تشخص ہے، تقدس ہے، وہ تو اس جملے میں کوڈ ہی نہیں ہوتے۔ تو جو اس جملے میں کوڈ ہی نہ ہوں ان کے ساتھ مفاضلہ بنتا ہی نہیں۔ پھر ابن عمر جو اس روایت کے راوی بھی ہیں اور بیان کرنے والے بھی ہیں، وہ خود نصاً بیان کرتے ہیں کہ لوگوں اہل بیت کو اس میں شامل نہ کیا جائے، اہل بیت کا تشخص الگ ہے، تقدس الگ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اجزائے وجود رسالت ہیں، اہل بیت سے مفاضلہ وجود رسالت سے مفاضلہ ہے، اور یہ حرام ہے۔ اور رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے خطبہ دیا ہے اس پر، جب آپ نے اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا تو آپ کی اس محبت نے جرم بن کر آپ کا مواخذہ کیا، آپ پر فتویٰ آ گیا کہ آپ گمراہ ہو گئے، گمراہ کن ہو گئے، اہل سنت سے خارج ہو گئے، پتہ نہیں کہاں سے کیا خارج کر دیا انہوں نے۔ تو یہ اگر خارج کرنا ہے تو اس پر دلیل تو دو، دلیل کوئی نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، یہ جو مذہب بنایا گیا نا تفضیل کا، دراصل اس کی بیس جو ہے یہ سیاست ہے۔ اچھا، ہاں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سیاسی تصورات ہیں، اور اس میں انہوں نے مذہب گھسیڑا ہے۔ یہ شیعہ کے مخالف میں آ جائے یا شیعہ اس کے مخالف میں آ جائے، یہ سوتنوں کی لڑائی جیسے لڑتے ہیں، تو جو کہ وہ بھی بے بنیاد ہوتی ہے، یہ ان کا ٹکراؤ جو ہوتا ہے۔ یہ دیکھو، اہل بیت علیہ السلام سے شدید محبت یہ مذہب نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، میرا یہ موقف ہے، اس پر میری کتاب بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مذہب بدلتے رہتے ہیں، اہل بیت سے محبت اور محبت جو ہے یہ فطرت ہے۔ مذہب سے مراد آپ کی مسلک ہے؟ مسلک
تو یہ فطرت ہے. اب اس پر جب اہل بیت کی حرمت پر ایمان لانا واجب ہے تو جس پر ایمان لایا جاتا ہے اس کا بھی ترازو کیا جاتا ہے. اہل بیت اللہ کی حجتیں ہیں. یہ تو آپ کی یعنی اللہ سکتا ہے کہ آپ کی جذباتی بات نہیں, نصوص قرآن میں موجود ہے. کہاں پر ہے قرآن میں؟ فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. یہ حجت خدا بن کر آئے ہیں. اچھا. اور اس کا ایک پس منظر ہے جب لا الہ الا اللہ پہلی مرتبہ زد میں آیا مکہ کے اندر تو لا الہ الا اللہ کی قوت بن کر کون آیا ہے میدان میں؟ اقیموا علی نصر النبی محمد اقاتلوا عنہ بالقنا والقنابل. سب سے پہلے حجت خدا بن کر جس نے لا الہ الا اللہ کے عقیدے کو طاقت دی اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں. اچھا. ہاں, اور قرآن نے اس بات کی توثیق کی ہے. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں جو چیزیں میرے مطالعے میں نہیں, اس کا وجود ہی کوئی نہیں. نہیں, حضرت ابو طالب کے حوالے سے تو اہل سنت کا ایک نظریہ ہے نا, بخاری مسلم کے اندر روایت بھی ہے کفر کے اوپر ان کی جو ہے وہ اہل سنت بادشاہ ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں, اور محدثین کا یہ موقع میں عرض کر رہا ہوں یہ سب ڈرامہ ہے. اس کی کوئی دینی اخلاقی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے. جن راویوں کی روایات کو بیان کر کے ان کی تکفیر کی جاتی ہے ان راویوں کے پاس مبدأ روایت ہی کوئی نہیں ہے. پھر ان روایتوں میں جو آیات کا جوڑ توڑ کرتے ہیں ان کا اس مضمون سے تعلق کوئی نہیں ہے. پھر ان دونوں آیاتوں کا جو درمیان میں ٹائم پیریڈ ہے وہ 14 سال کا فاصلہ ہے یار. تو اس طرح کی ہلکی باتیں خدا سے کی طرف منسوب کی جاتی ہیں. یہ صرف اہل بیت کو پس منظر میں رکھنے کی ایک باضابطہ سازش ہے. یہ نبوی دین نہیں ہے, یہ اموی دین ہے. اچھا. ہاں, یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ علیہ السلام وہ ایمان کی پر تھے جبکہ اہل سنت اللہ کے بندے ایمان کی آپ بات کرتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایمان کے بارے میں آپ کے جو ضوابط ہیں, اقرار توحید, اقرار رسالت, یہی بات ہے نا جی. آخرت پر یقین, کتاب اللہ پر یقین. ہم نے اہل سنت کے علم کو, اہل تشیع کے علم کو پڑھا ہے, خدا کے علم کو نہیں پڑھا. اچھا. ہاں, یہ دونوں طبقات مختلف ہیں اس علم سے. اس کی وجہ یہ ہے اگر یہ مختلف نہ ہوتے تو ان کے درمیان جنگ نہ ہوتی. وحدت امت کا اس وقت جو بنیادی عمومی اصولی تصور ہے وہ آغوش ابو طالب علیہ السلام ہے. ان کی آغوش میں بقائے دین کی ضمانت ہے, اس کی گواہی قرآن نے دی. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو نص کی صورت میں پیش کرتا ہوں. مثلا آپ کے کلامی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تکلم جو ہے یعنی اللہ کی الوہیت کو بیان کرنا. 17 سال کی عمر ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی. ابھی وہ امت پر جوانی چڑھ رہے ہیں اور عرب جو ہے وہ قادر الکلام تو فطرتاً ہوتے ہیں جی. مزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر بت پرستوں کو کی مذمت کر رہے ہیں اور بتوں کی مذمت کر رہے ہیں. اور کرتے کرتے لوگوں نے جب کہا کہ اے ابن عبد المطلب کیا باتیں کر رہا ہے, اگر یہ خدا نہیں تو پھر کون خدا ہے؟ تو انہوں نے اس وقت کہا ملیک الناس لیس له شریک هو الوهاب والمبدئ والمعید ومن تحت السماء له بحق ومن فوق السماء له عبید. اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ستاتے تو دفاعی صورت میں یہ کہتے ہیں وما ذنب الذی من يدعو الى الله وحده ودین قدیم اهله غیر خیب. نہ تو کسی نے قرآن کو پڑھا ہے نہ ہی ابو طالب علیہ السلام کو پڑھا ہے. گھر میں بیٹھ کر حجرہ ساز دین بنایا اور جڑ دیا اور امت پر چڑھ ڈورے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ اس کا کوئی وقار دینی نہ شرعی, نہ اس پر کوئی دلیل ہے. ہاں, لیکن حضرت ایک یہ جو دفاع کی آپ بات کر رہے ہیں اس پر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک نسل سے تھا اور یہ ایک خاندانی ایک تعصب بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں آ جائیں اسی پر آ جائیں. دفاع کر رہے ہیں. یہ علماء کہتے ہیں ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں دلیل سے بات کر رہا ہوں. پہلا دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا, یوم ولادت جسے کہتے ہیں. حضور پیدا ہوئے ہماری سنی روایتوں میں, بڑے ہم جم جم کر وہ روایتیں بیان کرتے ہیں کہ کعبہ سے آواز آئی حضرت عبد المطلب کو کہ کعبے کا کعبہ آ گیا ہے, چلو جی آپ آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا, ہاتھوں میں چوما اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا الحمدللہ الذی آتانی الغلام قد صاد فی الماد فی الغلمان. اے اللہ تیری حمد ہے ایسا بیٹا عطا کر دیا ہے جو پنگوڑے میں تاجدار لگتا ہے. تو ادھر سے حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی گنگناتے آئے, کہا انا حق بکم, تم سب سے زیادہ حقدار میں ہوں. لیا اور جھومے اور لوری دی. پہلا دن ہے, وہی خاموش, نبی خاموش, جبرائیل خاموش, خدا خاموش. فطرت کا زمانہ چلتا ہے, وہی کا نزول تو 40 سال بعد شروع ہوا ہے نا جی. اب سب سے پہلے جب رخسارہ رحمت پر ابو طالب علیہ السلام نے بوسہ دیا تو یوں جھوم گئے اور حضور کو لہرا کر لوری دیتے ہوئے کہا انت النبی محمد کرم اغر مسود لمسودین اکارم تابوا وطاب المولد نعم الارمت اصلها وامر الخدم الاوحد وبنو ابيك كانهم اسد الارين توقدوا. اچھا, یہ تو سب سے پہلے سرزمین عرب پر فطرت کے زمانے میں جس نے میرے محمد کریم کو نبی کہا ہے وہ ابو طالب علیہ السلام ہے. یعنی مولانا صاحبان کو 1400 سال بعد نبوت کا شعور ہے, تو جس نے نبوت کو کھلایا پلایا سینے سے لگایا پیوست رہے. اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ذات نبوت کو ذات ابو طالب میں انضمام کر دیا ہے, ضم کر دیا ہے. تو جن کے وجود مقدس میں نبوت ضم ہو گئی ہے ان کو نہیں پتا لا الہ الا اللہ, پھر وہ اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں کونوا فدن لکم وما ولدت نفسی, میرا بیٹا صرف وہی ہے جو محمد کے دین پر قربان ہو کر آ جائے. تو جس نے 4 نسلیں ذبح کروائی ہیں اس کو لا الہ الا اللہ کا شعور نہیں ہے, اور مولانا صاحبان کو آ گیا ہے گھر بیٹھے ہوئے. ان کے ایمان پر آپ کی کراچی میں مجھ پر ایک سوال ہوا, یونیورسٹی میں یہ سوال ہوا. تو یونیورسٹی میں یہ وہاں مولانا صاحبان آ گئے تھے, کچھ طوطے کچھ کبوتر اس طرح کی شکلوں میں. تو وہ سوال کرنے لگے, کہنے لگے ہم ڈاکٹر فریدی کو تقریر نہیں کرنے دیں گے. اچھا. میں نے کہا جی کیوں؟ وی سی صاحب بولے بھائی ہمارے مہمان ہیں. کہنے لگے جی مہمان ہے کراچی ہمارا ہے. میں نے کہا جی چلو بولو آپ کیا چاہتے ہیں اس پر. کہنے لگے جی آپ ابو طالب کے ایمان پر نص پیش کریں. اچھا. تو مجھے وہاں وجد آ گیا. میں نے کہا میں اسی پاؤں پر اسی لمحے پر ایک نہیں 1000 نص پیش کروں گا. لیکن ہم مادر علمی میں بیٹھے ہیں, یہاں ایک ترتیب ہے, تدریج ہے. جو خود سرٹیفائڈ ہوتا ہے وہ کسی کو سرٹیفائی کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے. مثلا کسی نے FAB MA والوں کا امتحان لینا ہے تو وہ پروفیسر لے گا نا جی, اس نے جانچنا ہے جہاں پہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. آپ کے مدارس میں بھی یہ تدریج ہے, ثانویہ عامہ خاصہ وغیرہ, تو آپ کے مفتی یہ کام کرتے ہیں. تو جو خود مستند نہیں وہ کسی کی سند کو کیسے چیک کر سکتا ہے؟ تو آپ نے مجھ سے مانگی ہے نص. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نص سے ثابت ہوتا ہے. تو آپ جتنے مولوی بیٹھے ہیں قیامت تک کے لیے آپ کو چیلنج ہے, آپ اپنی مولویت اور ایمان پر ایک قرآن کریم یا حدیث کے ایک لفظ کی نفس پیش کر دیں, تو پھر میرے کو 1000 نصوص لے لیں. اچھا وہ وہاں تھوڑے سے گھبرا گئے, لوگوں نے ہینڈ کلیپنگ کی تاڑی مارنی شروع کر دی, یونیورسٹی کا ماحول تھا. تو پھر وہ گھبرا گیا, پھر کہہ رہے جی ہم نص پیش کر رہے ہیں. اب وہ نص پیش کر رہے ہیں, بازو کھڑا کر کے کہا ہم نصاً کہہ رہے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ, ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں, رسول کو اس کا رسول مانتے ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ. میرے پاس وہ فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد تھی, اس میں شرح المطالب کا سارا جوڑ توڑ ہے. اب اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ زبانی کلمہ خوانی کا نام ایمان نہیں ہے. اچھا, تو میں نے مولاناؤں سے کہا کیونکہ یہ زیادہ تکلیف حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بریلوی حضرات کو ہے. اچھا ان کو کیوں ہے یہ, اس پہ میرا سوال ہے. ہمارے امام نے کتاب جو لکھی ہے ان کے کفر پر. اچھا, اب کتاب الہی سامنے ہو, اعلیٰ حضرت کا ارشاد سامنے ہو, تو ترجیحات میں یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت سبحان اللہ جو کہتے ہیں یہی حق ہے. اچھا جارحیت ہے. اچھا دیکھیں بریلوی لوگ حضرت ہمارے ہاں, اچھا وہ ایک جملہ رہ گیا ہے. جی آپ جملہ پورا کریں. میں نے اس پر ہائی لائٹر لگایا ہوا تھا, سکرینیں لگی ہوئی تھیں حال میں, تو میں نے وہ ٹی وی والے سے کہا کہ بھائی یہ ذرا جملہ صاف کر کے دکھاؤ. بڑی بڑی سکرینوں پر جب بڑا کر کے دکھایا گیا کہ زبانی کلمہ خوانی کا نام ایمان نہیں, تو میں نے کہا آپ کی اس نص کو میں تو مانتا ہوں, آپ کے اعلیٰ حضرت نہیں مانتے. پہلے جاؤ بریلی شریف وہاں منواؤ اپنا ایمان, پھر میرے پاس آ کے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرنا. تو یہ ڈرامے بازیاں ہیں, مولانا صاحبان کی جہالت ہے اس طرف, یعنی علم اور تحقیق اور دلیل کا تو انہوں نے تصور ہی ختم کر دیا ہے. انہوں نے جو مذہب تراشا ہے اسی کو آپ سمجھتے ہیں اور یہ جا رہی جاتے ہیں. اچھا قبلہ ہمارے ہاں بریلوی حضرات, سوال میرا یہ تھا کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ابوین کریمین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ یہ ایمان کی پر تھے. حالانکہ مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی و اباک فی النار, میرے باپ اور تمہارا باپ جہنم میں, آگ میں. جی بالکل, یہ روایت موجود ہے. لیکن بریلوی حضرات اس روایت کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ایمان کے قائل ہیں. یہاں پر تو وہ روایت کو قبول نہیں کرتے ہیں اور وہ اپنے عقیدے اور جذبات میں, لیکن دوسری طرف جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بات ہے تو وہاں پر وہ کہتے ہیں نہیں روایت موجود ہے اس لیے ہمارا عقیدہ ہے. تو یہ کیا ان کا طریقہ ہے؟ قبلہ مفتی صاحب, حسب مزاج جو دین ہوتا ہے اسے قبول کیا جاتا ہے, حسب دلیل کبھی بھی دین کو قبول نہیں کیا گیا. میں نے اس پر ریسرچ کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کریمہ کی خدمت میں نے 2700 صفحات کا نذرانہ پیش کیا ہے. سبحان اللہ. اور 2 جلدیں اس کی چھپ چکی ہیں, وجاہت والدین مصطفیٰ قرآن عظیم, عصمت والدین مصطفیٰ قرآن عظیم, اور نیٹ پر وہ موجود ہیں PDF کی صورت میں. میرے ٹائٹل پر آپ جب لکھے گا نا, یعنی ان کتابوں کا نام لکھے بائی ڈاکٹر صداقت علی فریدی, وہ نیٹ پر آ جائیں گی. تیسری جلد ابھی مصوّد میں ہے, وہ حرمت والدین مصطفیٰ قرآن عظیم. میں نے ان ساری روایتوں کا بھی جائزہ لیا ہے, اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں ان کی یعنی 10ویں صدی ہجری تک یہ تاریخ ہے ہمارے اہل سنت کی, تفسیری اثاثے میں آج بھی موجود ہے. یعنی مقاتل کی تفسیر سے لے کر ابن مسعود تک آ جاؤ, ابھی مسعود تک آ جاؤ, پھر نیچے جناب روح المعانی تک آ جاؤ, روح البیان تک آ جاؤ, پھر اس کے بعد ابھی ہمارے جو اردو مؤلفین ہیں علامہ سعیدی صاحب علیہ رحمہ یا اس قسم کے لوگ, ان سب نے ان روایات کو کوٹ کیا ہے اسی آیات کے کنٹیسٹ میں, اپنے اعتبار میں شان نزول کے اعتبار سے. جو آیت حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر بنا رہی ہے نا جن کے نزدیک, اسی آیت نے 5 مرتبہ نزول کر کے والدین مصطفیٰ کو کافر بنایا ہے. اور ان کا جو روایت کا جو ٹائٹل ہے وہ اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہے. راوی عبداللہ ابن مسعود, راوی ابو رداء اسلمی, راوی ابو ہریرہ وغیرہ وغیرہ. پھر میں لیکن اس کو وہ نہیں مانتے. ہاں, اور یہاں پہ جناب ابو طالب کے بارے میں میں نے الحمدللہ قرآن کریم کی آیات دی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ کون سی ایسی مہلک چیز ہے کہ ان کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے یا عدم ایمان کو ثابت کرنے کے لیے سارا جوڑ توڑ کیا سارا دین یہی ہے. لیکن یہ اس پہ بڑے ٹھوس کھڑے. یاد رکھو, مجھے اس بات پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ نالین کو تو چومتے ہیں, اس کے یعنی نالین نے تلیوں کو چوما ہے, پیشانی پر لگاتے ہیں. حیرت ہے, نالین کا ساتھ یہ رویہ اور والدین کے ساتھ یہ رویہ. اور آپ کی کلامی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے, اور یہ جو دیوبند حضرات ہیں یہ تو اس پر ویسے پختہ ہیں, اہل حدیث بھی ویسے پختہ ہیں. اچھا بات یہاں تک ابی و ابا کا فی النار کی ہے, یہ جوڑ توڑ ہے بنی امیہ کا. اچھا, رسول کے رشتوں کو ٹارگٹ کرو اور ان کو ڈیگریڈ کرو. یہ میں نے اس پر 3 جلد میں نے پوری تحقیق دے دی ہے. ملا علی قاری مرحوم نے تو اس پر باضابطہ کفر والدین پر باضابطہ کتاب لکھی ہے, اور اس کا مواخذہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فوراً دنیا میں ہی ان کو دے دیا تھا. ٹھیک ہے, اب پتہ نہیں قبر کے نیچے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ, یہ اللہ جانتا ہے, یہ اللہ کا رسول جانتا ہے.